बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इंशाअल्लाह इस लेक्चर में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत डिमांड थी इस लेक्चर की उन स्टूडेंट्स की तरफ से जो कंप्यूटर साइंस में अभी अभी दाखिल हुए हैं, तो वो चाह रहे थे सर जी हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में ज़रा तफसीली लेक्चर्स दिए और इसकी एक वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को आखिर तक सुनिए और देखिए और दूसरों तक पहुंचाएं। तो कंप्यूटर की ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शक्ल में हमें नज़र आती हैं। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं जी? तो याद रखें जी, कंप्यूटर साइंस के अलावा जितनी भी चीज़ें या कंप्यूटर समेत जितनी भी चीज़ें दुनिया में आपको नज़र आ रही हैं हम उसको टच कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल चीज़ें हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, चाहे वो कोई मेज़ है, चाहे वो पंखा है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकें वो हार्डवेयर कहलाती हैं, कोई भी चीज़ें। ठीक है जी, तो हम क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, हमारा कंप्यूटर टॉपिक्स है, तो आप कंप्यूटर की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, मदरबोर्ड हो, सीपीयू हो, ये सारे आप हार्डवेयर में शुमार करते हैं। तो हार्डवेयर आप समझ लें कि जी फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हैं। ठीक है जी, जिसको आप टच कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। तो हार्डवेयर के तकरीबन अगर हम उसको कैटेगरी करें तो मतलब उसके दर्जाबंदी करें तो 6 दर्जाबंदी हम कर सकते हैं, 6 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस और कनेक्टिंग डिवाइसेस। ठीक है जी, ये 6 हम दर्जाबंदी हम हार्डवेयर की कर सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इसके मुकाबले में एक किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है जी, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। तो ये देखने के सॉफ्टवेयर इज अ टर्म ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। जो आपको मोबाइलों में, कंप्यूटर में जो आपको प्रोग्राम्स नजर आते हैं ना, तो हम उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एडोब रीडर हो गया, ओपेरा मिनी, ठीक है, या कोई भी एमएस वर्ड हो गया, कोरल ड्रा हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया। तो ये जो प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में चल रहे होते हैं या आपके मोबाइलों में आपको नज़र आते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर में शुमार होते हैं। तो सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स, ठीक है, या इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को देते हैं, कोई हिदायत देते हैं जो कंप्यूटर को, ये सॉफ्टवेयर में शुमार होता है। ठीक है जी, तो तकरीबन सॉफ्टवेयर के अगर हम दर्जाबंदी करें तो कैटेगरी करें तो 2 मेन किस्में हैं जी सॉफ्टवेयर की। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो खास प्रॉब्लम के लिए बनाए जाते हैं, प्रॉब्लम हल करने के लिए बनाए जाते हैं और उनका कोई खास काम होता है, स्पेसिफिक टास्क होता है, तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, कोरल ड्रा है, ठीक है, एडोब फोटोशॉप है, ऑटो कैड है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं क्योंकि ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क, कोई खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल टास्क स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स द इंटरेक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी डिवाइसेस। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लें कि ये भी सॉफ्टवेयर है लेकिन ये बिल्कुल हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं और हैंडल करते हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को और कोऑर्डिनेट्स करते हैं डिवाइसेस को, यानी कि आपके हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपका ये जो विंडो है या ड्राइवर्स हैं, ठीक है जी, आजकल मोबाइलों में जो आपका एंड्रॉयड सिस्टम आ रहा है, एंड्रॉयड, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो आपके हार्डवेयर को चलाता है। तो ये याद रखें जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर नहीं चल सकता। ठीक है जी, तो और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। समझ आ गई ना? तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे अभी मैंने बताया, यानी कि विंडो वगैरह। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड मैनेज हाउ द हार्डवेयर डिवाइसेस आर वर्क टुगेदर। तो ये याद रखें जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर
एप्लीकेशंस का सॉफ्टवेयर को इस काबिल बनाता है कि वो हार्डवेयर के साथ किस तरह अपना काम करेगा। समझ आ गई ना? यानी कि विंडो है, विंडो के ऊपर आपने एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एमएस वर्ड किस पर चल रहा है जी? विंडो पे चल रहा है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको मैनेज कर रहा है, किसकी देखभाल कर रहा है? वो नीचे हार्डवेयर की कर रहा है। आई बात समझ? तो ये 3 लेयर्स हो गए। सबसे पहले होता है हार्डवेयर, उसके ऊपर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर उसके ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह की लेयर बनती है। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो विंडो आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो होते हैं। फर्स्ट किया एंटीवायरस का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का कोई सॉफ्टवेयर है, एरर डिस्क के एरर्स को रिमूव करने का, या डिस्क में कोई एरर आ गया है, ठीक है, या जंक फाइल को आपने ख़त्म करना, इस तरह के कोई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हैं। कैलकुलेटर हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में शुमार होते हैं। तो कंप्यूटर की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जी? तो देखें जी, अगर हम कंप्यूटर को कैटेगरी करें तो एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि जिसको पीडीए कहते हैं। स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, छोटा, जो आपके एक हाथ में आ सकता है, ठीक है, उसे पीडीए कहते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक नोटबुक कंप्यूटर है, ठीक है। एक फुली फंक्शनल कंप्यूटर होता है, डिजाइन टू बी कैरिड अराउंड, मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका समझ लें कि ये लैपटॉप वगैरह है, ये भी इसी की किस्म में आता है। टैबलेट्स कंप्यूटर होता है, आज टैबलेट्स आजकल दौर चल रहा है, ठीक है। तो ये पेन बेस्ड कंप्यूटर होते हैं, प्रोवाइड द स्क्रीन कैपेबिलिटीज ऑफ पीडीएस विद द फंक्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ अ नोटबुक। तो ये भी एक किस्म के कंप्यूटर है, टैबलेट्स है, ठीक है। और एक पेन इसके ऊपर हम पेन के जरिए हम इसको इनपुट देते हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पे कुछ फंक्शन करके दिखाता है। तो ये कंप्यूटर की कुछ कैटेगरीज थी आपके सामने, ये भी हार्डवेयर है। तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, ठीक है, ये आपको मैंने शायद पहले भी बताया हुआ। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में आपके एक मिनी कंप्यूटर आता है, एक मेन फ्रेम आता है, एक सुपर आता है। मिनी कंप्यूटर याद रखें, जैसे कि नाम से जाहिर है, सबसे छोटे कंप्यूटर जो आपके टेबल पर आ सकते हैं। मिनी कंप्यूटर डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ द सेवरल पीपल सिमल्टेनियसली इन स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस एनवायरनमेंट में यूज होता है, एजुकेशन में यूज हो सकता है, तो एक बंदा इसको यूज कर सकता है। तो ये मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर से जरा बड़े होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है जी। ये भी कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं जो नीड्स ऑफ 100 ऑफ पीपल्स, जो बहुत बड़े मतलब ज्यादा तादाद में जो लोग हैं उनके लिए हम बनाते हैं इन अ लार्ज बिजनेस एनवायरनमेंट। और बड़े एनवायरनमेंट में, बड़े बिजनेस एनवायरनमेंट में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। आम बंदा इसको एक बंदा यूज नहीं कर सकता, तो जरा ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। मेन फ्रेम से ऊपर सबसे बड़े कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं, तो सबसे फास्टेस्ट भी होते हैं, मोस्ट पावरफुल भी होते हैं, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, ठीक है जी। तो ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो सबसे छोटे मिनी, फिर उसके बाद मेन फ्रेम, फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। समझ आ गई ना? सॉफ्टवेयर को हम कैटेगराइज, जैसे अभी पिछले स्लाइड में हमने किया है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को भी हमने कैटेगराइज किया है, तो 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये याद रखें जी, सॉफ्टवेयर कंटेन द इंस्ट्रक्शन, जैसे भी मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस देता है, किसको? हार्डवेयर को। हार्डवेयर को कुछ हिदायत देता है कि आपने माउस किस तरह काम करेगा, कीबोर्ड किस तरह काम करेगा, प्रिंटर ने किस तरह काम करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं दैट द हार्डवेयर एग्जीक्यूट्स टू परफॉर्म एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क। तो ये याद रखें जी, विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो जाहिर बात है कंप्यूटर इज हार्डवेयर इज यूजलेस। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो, यानी कि विंडो वगैरह ना हो, तो आपका हार्डवेयर बिल्कुल बेकार है, हम उसमें कुछ काम ही नहीं कर सकते, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर के बगैर हम किसी मशीन में काम नहीं कर सकते, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, कोई भी हो। समझ आ गई ना? तो अभी हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर की 2 किस्में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी मैंने बताया वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि कोई पेरोल का सिस्टम है, ठीक है, कोई मैनेजमेंट यानी कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कोई सॉफ्टवेयर हैं, प्रोजेक्ट के कोई सॉफ्टवेयर हैं, ट्रेनिंग के कोई सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस वर्ड यानी कि, ठीक है, या एमएस एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट के कोई सॉफ्टवेयर हैं, डिजाइनिंग के कोई सॉफ्टवेयर हैं।
تو یہ خاص مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح پیرول ہے, یہ خاص مقصد ہے کہ یار ہم نے تنخواہیں نکالنی ہے, کس طرح نکالنی ہے, کب نکالنی ہے, کتنی ڈیڈکشن کرنی ہے, کتنی نہیں کرنی. تو یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, تو ایک خاص مقصد کے لیے بناتے ہیں ان کو اور خاص جگہوں پر یوز ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہو گیا نا, اٹ از کال اپلیکیشن سافٹ ویئر. اچھا جی, اپلیکیشن سافٹ ویئر کو ذرا تفصیلی پڑھتے ہیں جی. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے. ٹھیک ہے, ان کو پرسنل ٹاسک کے لیے بھی بنایا جا سکتا ہے, کوئی ذاتی مقصد کے لیے بنایا جا سکتا ہے. مطلب آپ نے رائٹنگ کرنی ہے, کوئی چارٹس بنانے ہیں, کوئی سلائیڈز بنانی ہیں. ٹھیک ہے, فرض کیا دیکھیں ایم ایس ورڈ ہے, رائٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر آپ نے لکھنا ہے, کچھ لکھائی کا کچھ کام کرنا ہے تو ایم ایس ورڈ ہے. آپ نے کچھ کیلکولیشن کے کام کرنے ہیں تو ایم ایس ایکسل ہے. آپ نے کوئی نیٹ پہ کوئی چیزیں دیکھنی ہے تو انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سے سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. تو جو مختلف مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں, نام سے ذرا اپلیکیشن میں یوز ہوتے ہیں, مختلف اپلیکیشن میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب ایک ہے ورٹیکل مارکیٹ سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر دیٹ از اے یونیک ٹو اے پارٹیکولر انڈسٹری, جو ایک خاص انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے, وہ ایک مارکیٹ کا سافٹ ویئر ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی پیشنٹ شیڈولنگ کا کوئی سافٹ ویئر ہے, نرسنگ کا کوئی سافٹ ویئر ہے, کوئی ہسپتالوں میں یوز ہونے والا کوئی سافٹ ویئر ہے. پیشنٹ کا ہم نے شیڈول دیکھنا ہے کہ کب داخل ہوا تھا پیشنٹ, کب اس کی چھٹی ہوئی ہے, کتنی ڈوز ہم نے دینی ہے, کب کس وقت ڈاکٹر نے اس کو دیکھا ہے, اس قسم کے سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, اسی طرح نرسنگ کے کوئی سافٹ ویئرز ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کچھ ہاریزونٹل مارکیٹ کے کوئی سافٹ ویئر ہیں, مطلب انوینٹری کے کوئی سافٹ ویئر ہیں جو بزنس میں یوز ہوتے ہیں. پے رول کے سافٹ ویئر ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ یار تنخواہ آئی ہے, کتنی اس کو ڈیڈکشن ہوئی ہے, کون سی تاریخ کو آئی ہے, ٹھیک ہے, کتنے بندوں کو ملی ہے, اس طرح کے سافٹ ویئر. تو یہ مختلف جگہوں پر یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مارکیٹ کے سافٹ ویئر ہیں کچھ. سسٹم سافٹ ویئر کو ذرا تفصیل پڑھتے ہیں جی. سسٹم سافٹ ویئر میں نے بھی بتایا کہ یار یہ ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہارڈ ویئر کو جو چلاتا ہے نا وہ سسٹم سافٹ ویئر ہے. تو سسٹم سافٹ ویئر کنٹرول دا ویریس ٹیکنالوجی ٹولز. ٹھیک ہے, along with the application سافٹ ویئر. تو اپلیکیشن سافٹ ویئر سسٹم سافٹ ویئر جب ملتے ہیں تو وہ آپ کو ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ جس کا تعلق ہارڈ ویئر کے ساتھ ہوتا ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر ہے. یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا ونڈو ہے آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے, کنٹرول اپلیکیشن سافٹ ویئر. تو یاد رکھیں جی, آپ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اور ہارڈ ویئر کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے, یعنی کہ دونوں کے ساتھ لنک پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں, آپ کا ایم ایس ایکسیس وہ ونڈوز ہے, ایکس پی ہے. ٹھیک ہے, آج کل تو ونڈو 10 آ گیا, ونڈو 8 ہے, ونڈو 8.1 ہے, تو کوئی بھی ونڈو. اسی طرح لینکس ایک سافٹ ویئر ہے, میک کے آپریٹنگ سسٹم کے سافٹ ویئر ہیں. اسی طرح یوٹیلیٹی کے بھی میں نے کوئی سافٹ ویئر بتایا, چھوٹے موٹے انسٹالر کے کوئی سافٹ ویئر ہیں, اسپائی ویئر کے کوئی سافٹ ویئر ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے سافٹ ویئر سسٹم سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. اچھا جی, اب آتے ہیں جی کمپیوٹر میں ڈیٹا ریپرزینٹ کس طرح کرتے ہیں. کمپیوٹر میں جو ڈیٹا چلتا ہے وہ کس قسم کا چلتا ہے, کس طرح چلے گا. ٹھیک ہے, کس طرح انسرٹ ہوتا ہے, کس طرح گردش کرتا ہے. تو یاد رکھیں جی, کمپیوٹر جو ہے نا مشین ہے, اور کمپیوٹر صرف دو چیزیں جانتی ہے, 0 یا 1. اس کو کہتے ہیں بائنری ڈیجٹ یا بائنری نمبر. 0 کا مطلب ہے کہ لائٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, ڈیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور 1 کا مطلب ہے کہ بجلی ہے یا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, 1 کا یہ مطلب ہے. تو 0 1 کو کمپیوٹر جانتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از کالڈ بائنری ڈیجٹس. پھر کچھ ڈیجٹس کو ملا کر ایک کوڈ بنایا جاتا ہے, جس کو آسکی کوڈ بھی کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں بڑا مشہور کوڈ ہے آسکی کوڈ. آسکی کا مطلب ہے امیرکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج. تو دا کوڈنگ سسٹم دیٹ موسٹ پرسنل کمپیوٹر یوز ٹو ریپرزینٹ پروسیس اینڈ اسٹور انفارمیشن. تو یہ بھی کوڈز ہیں, لیکن یہ کوڈ بھی بائنری نمبر سے ہی مل کر بنے ہیں. تو مختلف کمپیوٹر آج کل جو ہے نا وہ آسکی کوڈ کو بھی سمجھتے ہیں, لیکن کمپیوٹر کی جو بنیادی زبان ہے وہی ہے جو بائنری نمبر جسے کہتے ہیں, یعنی کہ مشین لینگویج جسے کہتے ہیں, یعنی کہ بٹ جسے کہتے ہیں, 0 1. اچھا, 0 1 کو اگر ہم کچھ ملا دیں, 8 0 1 کو ہم جب جمع کرتے ہیں نا تو وہ بائٹ بنتا ہے, یعنی کہ گروپ آف 8 بٹس. 8 بٹس کو جمع کر دیں, ملا دیں, تو وہ ایک بائٹ بنتا ہے, یعنی کہ ایک کریکٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے.
اب آتے ہیں جی کچھ انپٹ ڈیوائسز کی طرف. کمپیوٹر کے انپٹ ڈیوائسز ابھی میں نے بولا کہ یار یہ سارے ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں, چاہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوں چاہے وہ انپٹ ڈیوائسز ہوں. تو ان کو ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں جی انپٹ ڈیوائسز کو. تو انپٹ ڈیوائسز از اے ٹول یوز ٹو کیپچر انفارمیشن اینڈ کمانڈز. انپٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو انفارمیشن کیپچر کرتی ہیں, لے لیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کمپیوٹر کو دیتی ہیں. پھر مثال کے طور پر کی بورڈ ہے, پوائنٹ آف اسکیل ڈیوائسز ہے, مائکرو فون ہے, ماؤس ہے, پوائنٹنگ اسٹک ہے, ٹچ پیڈ ہے, ٹچ اسکرین ہے, بار کوڈ ریڈر ہے, آپٹیکل ماسک ہے, آپٹیکل مارک ریڈر ہے, وہ میں جسے کہتے ہیں اسکینر وغیرہ ہیں. یہ سارے انپٹ ڈیوائسز ہیں. اب کامن انپٹ ڈیوائسز جس طرح آپ کو سامنے ایک نظر آ رہا ہے جی, یہ مانیٹر ہے, ٹھیک ہے. مانیٹر آپ کو پتہ ہے جو ٹی وی کی شکل ہوتی تھی, آج کل بھی کبھی کہیں کہیں یوز ہو رہا ہے مانیٹر. اس میں ایک کیتھوڈ رے ٹیوب سی آر ٹی لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم تصویریں وغیرہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یا تو سی آر ٹی اس میں لگی ہوگی, یا فلیٹ پینل ڈسپلے ہوگا, یا ایل سی ڈیز آج کل آ رہی ہیں, ایل سی ڈی لگی ہوتی ہے, یا پلازما ڈسپلے لگا ہوتا ہے, گیس پلازما ڈسپلے. تو یہ انپٹ ڈیوائس آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں, ٹھیک ہے. تو آؤٹ پٹ ڈیوائسز اکوپمنٹ یوز ٹو سی, ہیئر اور ادروائز ایکسپٹ دا ریزلٹ آف انفارمیشن. تو یاد رکھنا جی, آؤٹ پٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم کچھ سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, یعنی کہ ہم انفارمیشن لیتے ہیں جس سے. وہ ڈیوائس ہے جس سے ہم انفارمیشن لے لیتے ہیں, وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. اور وہ ڈیوائس ہے جس کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں, وہ انپٹ ڈیوائسز ہیں. تو اکثر آؤٹ پٹ ڈیوائسز جیسے کہ سی آر ٹی وغیرہ مانیٹرز میں, اس میں پکسلز کا بڑا استعمال ہوتا ہے جی. پکسل یاد رکھیں جی, وہ جگہ ہے, وہ ڈاٹ ہے, وہ نقطہ ہے جہاں پر امیج بنتا ہے, جہاں پہ تصویر بنتی ہے. اٹ از کال پکسل. کمپیوٹر اسکرینوں پہ آپ کے جو کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں, یا آپ کے سامنے موبائل ہوگا یا کمپیوٹر ہوگا, اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں, بہت باریک بینی سے دیکھیں, تو اندر جا کے بہت چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں, ڈاٹس ہوتے ہیں. اسے پکسلز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. فرض کیا اب آپ کے گھروں میں کمپیوٹر ہے یا ٹی وی ہے, اگر وہ خراب ہو جائے یا کچھ سگنل نہ آ رہا ہو, تو آپ نے دیکھتے ہیں اکثر اس میں دانے آ رہے ہوتے ہیں, دانے, ٹھیک ہے, ڈاٹس آ رہے ہوتے ہیں. اٹ از کال پکسلز. تو پکسل جو ہے نا, ڈاٹ دیٹ میک اپ این امیج, امیج کو بناتا ہے. پکسلز کو جمع کر کر کے امیج بنتا ہے, تصویر بنتی ہے اسکرین پر. تو پرنٹر جو ہے وہ بھی آپ کا آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے, ٹھیک ہے. پرنٹرز میں دو تین قسمیں بڑی اہم ہے جی. ایک انک جیٹ پرنٹر ہے, ٹھیک ہے. انک جیٹ پرنٹر وہ پرنٹر ہوتا ہے جو انک کے اس میں ذرا استعمال ہوتا ہے, اس میں نوزلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈراپلیٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ انک کا ذرا استعمال ہو, وہ پرنٹرز انک جیٹ پرنٹرز کراتے ہیں. یعنی کہ ایسے پرنٹر جس کی تصویر اگر بنانی ہو, پرنٹ کرنی ہو, تو اس میں سیاہی کا استعمال ہو. اٹ از کال انک جیٹ پرنٹر. ایک ہوتا ہے لیزر پرنٹر. تو یہ لیزر نام سے ظاہر ہے, لیزر پرنٹر ہے. تو یہ امیج بنائے گا, فارم امیجز یوزنگ این الیکٹروسٹیٹک پروسیس, لیزر کے ذریعے. دا سیم وے آف اے فوٹو کاپیئر ورکس. جس طرح فوٹو کاپی کی مشین ہوتی ہے, وہ بھی ایک لیزر ہے, لیزر مشین ہے. اسی طرح لیزر پرنٹر بھی ایسے پرنٹر ہوتے ہیں جو لیزر کی مدد سے آپ کے امیج کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, کچھ پرنٹر ایسے ہوتے ہیں جو ملٹی فنکشنز ہوتے ہیں, یعنی کہ اسکین بھی کر سکتے ہیں, کاپی بھی کر سکتے ہیں, فیکس بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو پرنٹرز ہی ہوتے ہیں, لیکن مختلف قسمیں اس میں آج کل جدید قسم کے پرنٹرز آ رہے ہیں جو مختلف آپ کام کر سکتے ہیں. تو بس ذہن میں یہ رہے کہ پرنٹر جو ہے نا ایک قسم کا آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. اسٹوریج ڈیوائسز, یہ بھی جی ہارڈ ویئر ہے جی. اسٹوریج ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جس کے ذریعے جس میں آپ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اٹ از کالڈ اسٹوریج ڈیوائسز. تو بعض اسٹوریج ڈیوائسز ہائی کیپیسٹی, بہت زیادہ قسم کا ڈیٹا سیو کر سکتی ہیں, بعض کچھ کم کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس سے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, ہارڈ ڈسک ہے, آپ کے کمپیوٹروں میں لگی ہوتی ہے ہارڈ ڈسک, یہ اسٹوریج ڈیوائسز ہے. سی ڈی رام ہے, کمپیکٹ ڈسک ریڈ اونلی میموری, یہ بھی اسٹوریج ڈیوائسز ہے. سی ڈی آر ہے, کمپیکٹ ڈسک ریکارڈیبل, یہ بھی اسٹوریج ڈیوائسز ہے. اسی طرح سی ڈی آر ڈبلیو ریڈ رائٹ, کمپیکٹ ڈسک ری رائٹیبل, یہ بھی اسٹوریج ڈیوائسز ہے. اسی طرح ڈی وی ڈی روم, ڈی وی ڈی آر ڈبلیو, فلیش میموریز, میموری کارڈ, یہ سارے جو ہے نا اسٹوریج ڈیوائسز میں شمار ہوتے ہیں, اور یہ ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اسٹوریج ڈیوائسز میں جو ڈیٹا سیو ہوتا ہے نا,
वो इस किस्म का यानी कि बाइनरी शक्ल में होता है। और अगर मैंने बताया था कि बाइनरी को अगर हम बिट्स को, ठीक है, जमा कर दें यानी कि एक साथ इकट्ठा कर दें तो क्या कहलाता है। अब ये देखें आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है, उसमें अगर मैं 1024 बाइट्स को इकट्ठा कर दूं तो वो 1 किलो बाइट बनता है। समझ आ गई ना। इसी तरह मैं अगर आपके सामने देखे नजर आ रहा है इतने बाइट्स को जमा कर दूं तो 1 मेगाबाइट है। अगर मैं कह दूं कि अगर 1024 किलो बाइट को जमा करूं तो 1 मेगाबाइट है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि यार 1024 मेगाबाइट को मैं अगर इकट्ठा कर दूं तो 1 गीगाबाइट है। इसी तरह अगर मैं कहूं 1024 गीगाबाइट्स को करूं तो वो 1 टेराबाइट है। 1024 टेराबाइट को मैं अगर कर दूं इकट्ठा कर दूं तो वो 1 पेटाबाइट है। इसी तरह 1024 पेटाबाइट को मैं इकट्ठा करूं तो वो 1 एक्साबाइट है, EB। ठीक है। इसी तरह 1024 एक्साबाइट को मैं इकट्ठा करूं तो 1 जेटाबाइट है। इसी तरह 1024 जेटाबाइट को इकट्ठा करूं तो 1 योटाबाइट है। ठीक है। ये कुछ बाइनरी टर्म्स हैं जो अक्सर आजकल तो दौर 1 टेराबाइट तक आया हुआ है। हो सकता है अगले चंद सालों में पेटाबाइट आ जाए, एक्साबाइट आ जाए, ठीक है, जीटाबाइट आ जाए, योटाबाइट आ जाए। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर में अपना डाटा सेव करता है। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस जो अक्सर टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती हैं, ठीक है, यानी कि डायल अप एक्सेस वगैरह, केबल्स हो गए, DSLs हो गए, वायरलेस हो गया, सैटेलाइट मशीनें हो गई, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है जी। इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है किस लिए यूज होती है, उसकी स्पीड आपके सामने नजर आ रही है और कुछ कमेंट्स हैं उसके सामने। तो ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस में शुमार होता है। ठीक है। ये तो आप ये देख लें तो ये इट इज हार्डवेयर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं जिस तरह वेब ब्राउजर्स हो गया, ईमेल्स हो गया, आजकल समझ लें कोई स्काइपी जिसे कहते हैं ये है। ठीक है। इसी तरह वाइबर है। ठीक है जी। इसी तरह और किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है जी। ये आपके कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। व्हाट्सएप जिस तरह है जी, बिल्कुल व्हाट्सएप है, ये भी कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर आपके सामने इनेबल्स करता है कंप्यूटर टू डायल अप टू कनेक्ट अनदर कंप्यूटर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मिलाने में काम आए वो कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे वेब ब्राउजर्स हैं, ये इनेबल करते हैं कंप्यूटर को वेब के जरिए, वेब के साथ, वेब पर आपने कोई काम करना हो, इंटरनेट पे कोई काम करना हो तो वो वेब ब्राउजर्स कहलाते हैं। इसी तरह कोई आपने ईमेल का कोई काम करना हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल करनी हो, ठीक है, इनेबल्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करनी हो विद अदर पीपल या कंपनी या किसी के साथ, तो वो ईमेल के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसी तरह कुछ वायरलेस के सॉफ्टवेयर हैं, वायरलेस कनेक्शंस हैं कुछ। ठीक है जी। इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड इसको IR भी कहते हैं या IRDA भी कहते हैं। ठीक है। ये वायरलेस कनेक्शंस हैं। इसी तरह ब्लूटूथ है आपके सामने, ब्लूटूथ ये भी वायरलेस कनेक्शन में इस्तेमाल होता है। ठीक है। ब्लूटूथ एक स्टैंडर्ड है ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स। अगर आपने छोटे पैमाने पर छोटे रेंज में कुछ रेडियो वेव्स, कुछ सिग्नल भेजना हो, कुछ डाटा भेजना हो एक जगह से दूसरी जगह, तकरीबन 30 फीट के अंदर 30 फीट के अंदर आपने कुछ डाटा भेजना हो, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो मोबाइल हो उसके अंदर, ठीक है, तो वो ब्लूटूथ के जरिए आप भेज सकते हो। इसी तरह वाईफाई एक वायरलेस के कनेक्शन हैं जिसकी मदद से आप स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इन रेडियो वेव्स ओवर डिस्टेंस आप तकरीबन 300 फीट तक ये काम करता है वाईफाई। तो 300 फीट तक अगर आपने कुछ डाटा भेजना हो या लेना हो तो वाईफाई को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ वायरलेस के कनेक्शन के कोई चार्ट है आपके सामने, देखें। वायरलेस जी कितना काम करता है तो वायरलेस, लेकिन कुछ कैटेगरी में चेंज कर दिया इन्होंने कि अगर जी है तो तकरीबन 54 Mbps तक काम करेगा, 150 फीट तक। वायरलेस बी 11 Mbps इसकी कनेक्शन स्पीड है जी। ठीक है। और 150 फीट ये भी है, लो कॉस्ट सोल्यूशन, मतलब छोटे पैमाने पर।
وائرلیس اے تقریباً اس کی سپیڈ ہوگی 54 Mbps، لیکن اس کی لینتھ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، 255 فیٹ تک کام کرتا ہے جی یہ، اس میں کارڈلیس فون وغیرہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بلوٹوتھ، یہ جی بلوٹوتھ آپ کو میں نے بتایا بہت شارٹ ڈسٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ تقریباً 22 کلو بٹس پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہے جی، اور 30 فٹ تک کام کرتا ہے، جبکہ انفرا ریڈ اس سے کم سپیڈ ہے، سپیڈ ذرا ہے 75، لیکن وہ جو رینج ہے وہ کم ہے، وہ ہے 10 فٹ تک، 10 فٹ تک اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں انفرا ریڈ میں، آئی آر میں۔ تو یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے ایک قسم کا جو وائرلیس کنیکشنز کے بارے میں بتاتا ہے۔ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کنیکٹنگ ڈیوائسز، جس سے ہمارا ٹاپک ہارڈ ویئر سافٹ ویئر چل رہا ہے، تو ہم کنیکٹنگ ڈیوائسز جو ہوتے ہیں نا، جو کمپیوٹر کو آپس میں جوڑتی ہیں، چاہے وہ آپ کا ماؤس وغیرہ ہے، چاہے وہ کی بورڈ وغیرہ کا جو بھی ہو، یہ کنیکٹنگ ڈیوائسز یہ بھی ہارڈ ویئر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنیکٹنگ ڈیوائسز انیبل دا ہارڈ ویئر ٹو کمیونیکیٹ وتھ ایچ ادر، وہ ڈیوائسز جو آپ کے ہارڈ ویئر کو ایک دوسرے سے ملاتی ہیں وہ کنیکٹنگ ڈیوائسز کہلاتی ہیں، ان کو عام طور پر پیرافیرل ڈیوائسز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پیرالل کنیکٹر، ان کے ذریعے ہم کنیکٹر کے ذریعے اس سے جڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کمپیوٹر کے پیچھے کچھ پورٹس لگی ہوتی ہیں، یا موبائلوں میں کچھ سوراخ ہوتے ہیں، اسے پورٹس کہتے ہیں، ان پورٹس کے ذریعے ہم کسی دوسرے سے جڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم کنیکٹر کہتے ہیں۔ تو پیرالل کنیکٹر یوز ٹو پلگ ا پرنٹر انٹو ا سسٹم باکس، اگر آپ نے پرنٹر جوڑنا ہو تو ظاہر بات ہے ہم کنیکٹر سے جوڑیں گے، اس کے تاریں ہوتی ہیں، اس کے کچھ کنیکٹر ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم جوڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یا ایکسپینشن کارڈ کے ذریعے جوڑ سکتے ہیں، ایکسپینشن کارڈ کچھ کارڈ ملتا ہے، مطلب ایک ڈیوائس ملتی ہے، اس کے ذریعے ہم جوڑ سکتے ہیں۔ اچھا جی، بسز کیا ہوتی ہیں، سلاٹس کیا ہوتے ہیں، کارڈز، پورٹس اور کنیکٹرز کیا ہوتے ہیں۔ بسز یاد رکھیں جی، کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپس میں یا موبائلوں میں آپ کے اندر جو ڈیٹا موو کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، وہ بسز کے ذریعے جاتا ہے۔ تو موو انفارمیشن فرام دا سی پی یو اینڈ دا ریم اینڈ ادر ڈیوائسز، ہارڈ ویئر ڈیوائسز، وہ بسز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایک قسم کی تاریں ہوتی ہیں جس کے ذریعے ڈیٹا فلو کرتا ہے۔ ایکسپینشن سلاٹ کسے کہتے ہیں جی؟ ایکسپینشن سلاٹ بھی نام سے ظاہر ہے جی، سلاٹ ہے قسم کی ساکٹ ہے جو along with skinny socket on the مدر بورڈ پہ کچھ لگے ہوتے ہیں، سلاٹس لگے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کچھ چیزیں لگا سکتے ہیں، into which an expansion card is inserted، کچھ کارڈ لگا دیا، فرض کیا ٹی وی کارڈ لگانا ہے آپ نے، ریم لگانے ہیں، کچھ ایسی ڈیوائس کا سرکٹ آپ نے لگانا ہے، تو ایکسپینشن سلاٹ کے ذریعے ہم اس میں اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایکسپینشن کارڈ ہے، یہ دیکھیں ایکسپینشن کارڈ جو ہے نا وہ ایکسپینشن سلاٹ کے اندر آتا ہے، یعنی کہ ایکسپینشن کارڈ اگر آپ نے لگانا ہو نا تو کہاں لگائیں گے؟ ایکسپینشن سلاٹ کے اندر لگائیں گے۔ تو کارڈ جو ہے نا وہ ایک سرکٹ ہے، سرکٹ بورڈ ہے دیٹ از انسرٹڈ انٹو دا ایکسپینشن سلاٹ، دیکھیں آپ کے سامنے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو کارڈ فرض کے ٹی وی کارڈ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کمپیوٹر میں ٹی وی دیکھوں، ٹی وی کے چینل دیکھوں، تو ایکسپینشن سلاٹ لے لیں، ٹھیک ہے، وہ آپ ایکسپینشن کارڈ لیں، وہ آپ ایکسپینشن سلاٹ کے اندر لگا دیں گے تو آپ مختلف چینل دیکھ سکتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ گیم دیکھوں تو وی جی اے کارڈ ملتا ہے، وہ بھی ایکسپینشن کارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کارڈ آپ ایکسپینشن سلاٹ کے اندر لگائیں گے۔ پورٹس موبائلوں کے پیچھے یا کمپیوٹر میں سی پی یو کے پیچھے، لیپ ٹاپ کے پیچھے آپ نے اکثر سوراخ دیکھے ہوں گے، اٹ از کال پورٹس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلگ انز ہیں، کچھ سوراخ ہیں آؤٹ سائڈ دا سسٹم کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے ہم مختلف ڈیوائسز کنیکٹ کر سکتے ہیں، پلگ انٹو کر سکتے ہیں۔ تو پاپولر پورٹ کون سی ہیں جی؟ یو ایس بی پورٹس ہیں، سیریل کنیکٹرز ہیں، پیرالل کنیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کچھ پورٹس ہیں۔ یو ایس بی کو کہتے ہیں یونیورسل سیریل بس۔ ریم کسے کہتے ہیں جی؟ رینڈم ایکسس میموری، یہ بھی ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے جی، ابھی بتایا یہ اسٹوریج ڈیوائس ہے، لیکن اس میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے نا وہ ٹیمپریری ہوتا ہے۔ ٹیمپریری کا مطلب اگر بجلی ہے تو اس میں سٹور رہے گا ڈیٹا، جیسے بجلی چلی جائے گی اس میں ڈیٹا بالکل واش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اٹ از کالڈ ٹیمپریری اسٹوریج دیٹ ہولڈ دا کرنٹ انفارمیشن دا اپلیکیشن سافٹ ویئر کرنٹلی بینگ یوز اینڈ دا آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر۔ تو جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا کمپیوٹر میں، چاہے اپلیکیشن سافٹ ویئر میں کر رہے ہوں، جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں جی ریم میں سٹور ہو رہا ہوتا ہے، آرام سے ریم میں جا رہا ہوتا ہے،
لیکن ٹیمپریری. جیسی بجلی جائے گی یا آپ نے کمپیوٹر بند کر دیا تو ریم میں ڈیٹا واش ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اٹ از کال رینڈم ایکسیس میموری. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کسے کہتے ہیں جی؟ آپ کا جو سی پی یو ہے، جو آپ کا مین کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، اٹ از کالڈ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. اصل کمپیوٹر ہوتا ہی یہی ہے، ٹھیک ہے، جس کو سی پی یو کہتے ہیں. یہ ایکچوئل ہارڈ ویئر ہے، ٹھیک ہے، جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، پروگراموں کو چلاتا ہے، ہارڈ ویئر ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے جو ڈبہ نظر آ رہا تھا کمپیوٹر کا، چاہے لیپ ٹاپ ہے، آپ کے سامنے جو کی بورڈ ہے، اس کے نیچے جو مشینری ہے، وہ سارا سی پی یو ہے. تو سی پی یو کے اندر دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جی. ایک کنٹرول یونٹ ہوتا ہے، ایک ایل یو ہوتا ہے. کنٹرول یونٹ وہ یونٹ ہے جو کنٹرول کرتا ہے ڈیٹا کو، کہ یار ڈیٹا کو کب جانا ہے، کب آپ نے اسٹے کرنا ہے، کس کو پہلے بھیجنا ہے، کس کو بعد میں بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. کس کو انٹرپٹ دینا ہے، کس سافٹ ویئر کا ضروری کام ہے، اس کو پہلے بھیج دو. یہ سارا کنٹرول یونٹ کا کام ہے. تو انٹرپٹ سافٹ ویئر ہے، انسٹرکشنز ہیں، اینڈ ٹیل دا ادر ہارڈ ویئر ڈیوائسز واٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے جی. ہارڈ ویئر کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. بالکل ٹریفک پولیس جس طرح کام نہیں کرتی کہ یار ڈیٹا کو کب بھیجنا ہے، کس ٹریفک کو پہلے بھیجنا ہے، کس کو کتنی دیر روکنا ہے. یہ سارا کنٹرول یونٹ کا کام ہے. اسی طرح ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے، اے ایل یو. جتنا بھی کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، موبائلوں میں کام ہو رہا ہوتا ہے نا، اپلیکیشن یعنی کہ ارتھمیٹک کام، پلس کا، مائنس کا، ٹھیک ہے، پلس مائنس کرنا ہے ڈیٹا کو، یہ سارا اے ایل یو کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. پرفارم ارتھمیٹک آپریشن اور لاجیکل آپریشن. ارتھمیٹک آپریشن یاد رکھیں جی، پلس مائنس وغیرہ کے کام جو ہوتے ہیں نا، یہ ارتھمیٹک آپریشن ہے. لاجک کام وہ ہے جو فرض کیا ہے آپ کا گریٹر دین ہے، لیس دین ہے، گریٹر دین اکول ٹو، لیس دین اکول ٹو، ناٹ اکول ٹو. یہ سارے لاجیکل ورک ہیں. تو کمپیوٹر جو ہے نا اکثر یہ بڑے کام کرتا ہے جی، ارتھمیٹک اور لاجک. مطلب کام یہی ہوتا ہے کمپیوٹر کا، ارتھمیٹک کام کرنا یا لاجک کام کرنا. ٹھیک ہے جی. نیچے بتایا گیا ہے میگا ہرٹز اور گیگا ہرٹز. یہ تو ابھی آپ پڑھ کر آئے ہیں جی. میگا ہرٹز یعنی کہ نمبر آف ملینز آف سی پی یو سائیکلز پر سیکنڈ، یعنی کہ آپ کا جو سی پی یو ہے ایک وقت میں، ایک سیکنڈ میں کتنے نمبر آف ملینز کام کرتا ہے. اٹ از کالڈ میگا ہرٹز یا گیگا ہرٹز. نمبر آف بلینز آف سی پی یو سائیکلز پر سیکنڈ. بلین، ایک سیکنڈ میں بلین گیگا ہرٹز پر سیکنڈ. تو گیگا ہرٹز سے شمار ہوتا ہے وہ. مانیٹر کے کچھ ٹائپس ہیں. مانیٹر ابھی آپ پڑھ کر آئے ہیں جی. مانیٹر آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سی آر ٹی ہے. سی آر ٹی بڑا اہم ہے. ابھی میں نے بتایا ایک اسکرین ہوتی ہے، کیتھوڈ رے ٹیوب جسے کہتے ہیں. ہاں، اس کے اندر کچھ ریز نکلتی ہیں، گنز ہوتی ہیں. اگر وہ گنز جو ہیں وہ اسکرین پر پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اسکرین کے اندر کچھ فاسفورس کے ڈاٹس لگے ہوتے ہیں، کچھ پاؤڈرز لگے ہوتے ہیں. اگر اس پاؤڈر پہ آپ نے اندر خلا ہوتا ہے نا اسکرین کے اندر، اگر اس کا وہ جو ریز ہوتی ہیں اگر وہ ڈاٹس کو ٹچ کرتی ہیں تو وہ روشنی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں سی آر ٹی کنسسٹ آف ون اور مور گنز. ایک سے زیادہ گنز ہوتی ہیں، تقریباً 3 تو بنیادی ہوتی ہیں، 3 تو لازمی لگی ہوتی ہیں، یعنی کہ ریڈ، گرین اور بلو. اس کے علاوہ اور بھی لگا سکتے ہیں. تو دا اسکرین از کوٹڈ ود دا ویری ٹینی فاسفورس ڈاٹس فرام ان سائڈ. ٹھیک ہے جی. تو الیکٹرانک بیم اگر اس پاؤڈر پہ اگر ٹکرا جائے تو اس سے اسکرین پر روشنی پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم یہ تصویریں وغیرہ دیکھتے ہیں. تو یہ کلرز مانیٹر اگر ہوں تو کلرز پاؤڈر لگا ہوتا ہے. اگر بلیک اینڈ وائٹ ہو تو بلیک اینڈ وائٹ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اس میں. تو یہ جو گنز ہوتی ہیں نا 3 قسم کی ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا ریڈ، گرین اور بلو. یہ تو بنیادی ہے، یہ جنریٹ کرتی ہیں ریڈ، گرین اور بلو کلرز. اس کے علاوہ اگر اور اپنے کلر بنانے ہوں تو ان تینوں رنگوں سے مل کر بنتا ہے سارے کلرز. ٹھیک ہے جی. ناؤ ڈیز موسٹ آف دا سی آر ٹی مانیٹرز آر ریپلیس بائی فلیٹ پینل مانیٹر. تو آج کل تو فلیٹ پینل مانیٹرز آ گئے ہیں، جو فلیٹس ہوتے ہیں، جو بالکل چپکے سے ہوتے ہیں، وہ مانیٹرز آج کل آ گئے ہیں. تو فلیٹ پینل مانیٹر دیکھیں لائٹ ویٹ ہے، ہلکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاور ذرا کم خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ریڈیشن نکلتی ہے وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی، جو اس کے شعاعیں نکلتی ہیں وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی جس طرح سی آر ٹی میں ہوتی تھی. جو آپ کے لیپ ٹاپس وغیرہ ہیں یہ سارے فلیٹ پینل مانیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے سیلولر فون، موبائل وغیرہ یہ بھی فلیٹ پینل مانیٹرز ہیں.
تو فلیٹ پینل مانیٹرز جو آج کل اویلیبل ہے نا 15 انچ 17 انچ 18 19 انچ وغیرہ میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی پلیٹس ہوتی ہیں آف گلاس. ٹھیک ہے, دیز پلیٹس contain the substance between them. تو substance is activated in different ways. تو there are two types of technology used in the flat panel display screen. دو قسم کی ٹیکنالوجی فلیٹ پینل میں یوز ہوتی ہے, دیکھتے ہیں. ایک ہوتی ہے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے LCD. لیکوڈ ہوتا ہے جی اسکرین میں, کچھ مادہ ہوتا ہے لیکوڈ قسم کا. ٹھیک ہے جی, اٹ از کالڈ لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے. contains a substance کالڈ لیکوڈ کرسٹل ہوتا ہے. مالیکیولز ہوتے ہیں, کچھ مایا قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر اس پہ کچھ روشنی پڑتی ہے نا تو وہ امیج جنریٹ کرتا ہے, کریٹ این امیج. تو LCD پرووائڈ اے شارپر پکچر دین دا CRT. CRT سے اچھی پکچر دکھاتا ہے, بہترین پکچر دکھاتا ہے. اور emit لیس ریڈیشن. ریڈیشن اس میں ذرا کم ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کو آنکھوں کے جو نقصان پہنچتا ہے, جو پہنچتا تھا CRT کے ذریعے, وہ اس میں اتنا نہیں ہوتا. تو ریڈیشن ذرا کم پیدا کرتا ہے یہ, اور پاور بھی ذرا کم لیتا ہے, اور اسپیس بھی ذرا کم لیتا ہے. گیس پلازما ڈسپلے بھی آج کل آ گئے ہیں جی. اس میں گیس پلازما ڈسپلے یوز, گیس ہوتی ہے جی, اس میں کچھ گیس اندر ہوتی ہے, پلازما ہوتا ہے, ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے. اس میں دس ٹیکنالوجی یوزز اے لیئر آف گیس بٹوین دا ٹو گلاس پلیٹس. دا گلاس ریلیز الٹرا وائلیٹ وین وولٹیج از اپلائیڈ. جب بجلی یا وولٹیج اس کو ملتا ہے تو یہ گیس ریلیز کرتا ہے, الٹرا وائلیٹ گیس ریلیز کرتا ہے. تو پکسل جو اس میں ہوتے ہیں نا, دا پکسل آن دا اسکرین گلو. ٹھیک ہے, جیسے ہی گیس ریلیز ہوتی ہے نا تو اسکرین میں جو پکسل ہوتے ہیں وہ گلو کرتے ہیں, یعنی کہ روشن ہو جاتے ہیں, ڈیو ٹو اٹس الٹرا وائلیٹ لائٹ اینڈ فارم این امیج. اور پھر اس طرح امیج بن جاتا ہے پلازما میں. تو پلازما ڈسپلے آج کل جو اویلیبل ہے نا وہ تقریباً 150 انچز کے بھی ہیں اور مختلف سائزز کے بھی ہوں گے. تو اٹ پرووائڈ اے ریچر کلر دین دا LCD. LCD سے بھی بہترین تصویر اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے مور ایکسپینسو ہے, مہنگے ہیں. ٹھیک ہے جی, ناٹ کامنلی یوز, اتنے کامنلی یوز نہیں ہوتے. تو دس ٹائپ آف مانیٹر کین ہینڈل ڈائریکٹلی آن اے وال. ٹچ اسکرین مانیٹرز آج کل جی موبائل وغیرہ بڑا چل رہا ہے آج کل. تو ٹچ اسکرین مانیٹر جو ہیں, یا آپ کا لیپ ٹاپ میں ٹچ اسکرین آتی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ان پٹ ہے یا آؤٹ پٹ, دونوں کا کام ہم اس میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی ویژول ڈسپلے ہے, لائٹ بیمز ہوتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی, اٹ لیٹس دا یوزر انٹریکٹ ود دا کمپیوٹر. تو کمپیوٹر کو اگر آپ نے ان پٹ دینا ہو وہ بھی ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آؤٹ پٹ لینا ہو تو وہ بھی ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو موسٹ ٹچ اسکرین کمپیوٹر سینسرز اس میں لگے ہوتے ہیں جو ڈیڈکٹ کرتے ہیں فنگرز کو. اگر آپ اس میں ہاتھ لگا دیں تو وہ ڈیڈکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو ٹچ اسکرین از ویل سوٹڈ فار اے سمپل اپلیکیشن لائک ATM. آج کل ATM مشینوں میں بھی ٹچ اسکرینز آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, لگی ہوتی ہیں. تو ٹچ اسکرین جو ہے نا وہ ان پٹ بھی ہے اور آؤٹ پٹ بھی ہے. تو ٹچ اسکرین کی کچھ ٹائپس ہیں جی. دیر آر ٹائپس آف ٹچ اسکرینس. تو دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹچ اسکرینس. دا موسٹ کامن ٹائپس آف ٹچ اسکرین ایک ہے ریزسٹیو, سرفیس ویو اور کیپیکٹیو. تو ریزسٹیو ٹچ اسکرین, دس monitor usually has a coat of the thin electrically conducted and resistive layer of metal. تو ایسی مانیٹر, ایسا مانیٹر جس میں ایک قسم کا تھن کوٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ریزسٹیو ٹچ اسکرین اسے کہلاتے ہیں. تو اس میں چینج از الیکٹریکل کرنٹ, جیسے الیکٹریکل کرنٹ میں کوئی چینج آتی ہے, کچھ آگے پیچھے وولٹیج ہوتے ہیں, تو occurs when it is pressed. تو اگر the input can be processed by a computer. These monitors are the most popular type of touch screen monitors used today. تو they are usually not affected by a dust. ظاہر بات ہے ڈسٹ سے اتنا متاثر نہیں ہوتے, اور liquids which make them very reliable. تو اچھے ہیں, ریلائبل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹچ اسکرین ریزسٹیو ٹچ اسکرین کہلاتے ہیں. ایک سرفیس ویو ہیں ٹچ اسکرین. تو دیز مانیٹر یوز الٹرا وائلیٹ ویوز. الٹرا وائلیٹ ویوز میں یوز ہوتی ہے تو ٹو پروسیس ان پٹ فرام دا اسکرین. تو دیز ویوز فلو اوور دا ٹچ اسکرین. دیز ویوز آر ایبزاربڈ اینڈ پروسیسڈ بائی دا کمپیوٹر وین اے پرسن ٹچ دا پیڈ. اگر کوئی بندہ, کوئی آدمی
पैड को या स्क्रीन को टच करता है तो वो वेव्स पैदा होती है। तो इस किस्म की जो टच स्क्रीन है उसको कहते हैं सरफेस वेव टच स्क्रीन। एक है जी कैपेक्टिव टच स्क्रीन। दीज स्क्रीन आर कोटेड विद इंडियम टिन ऑक्साइड। ये किस्म का समझ लें कि एक किस्म का मेटल है या केमिकल है जो इसके अंदर यूज होता है। तो ये मटेरियल जो है ना प्रोवाइड्स कंटिन्यूस करंट अक्रॉस द स्क्रीन, मुसलसल स्क्रीन को करंट देता रहता है। जैसे ही प्रेशर मिलता है, यानी कि हाथ आप उसमें लगाते हैं या कुछ, ठीक है, कुछ भी प्रेशर उसको मिलता है तो करंट कैन बी मेजर्ड बाय द प्रोसेसर व्हेन द पैड इज टच्ड। जैसे पैड को कुछ टच मिलता है तो प्रोसेसर उस मेजर कर लेता है और उसके मुताबिक काम हो जाता है, ठीक है। इट इज यूजुअली यूज्ड विद द bare finger instead of style. These screens have a high clarity and are not affected by the dust. तो ये भी आजकल डस्ट से मुतासर नहीं होती ये स्क्रीनें। तो nowadays most of the smartphones जितने भी आजकल आ रहे हैं वो सारे कैपेसिटिव टच स्क्रीन यूज करते हैं। ये देखिए कुछ आपके सामने स्क्रीनें दिखाई गई हैं। ये फ्लैट प्लाज्मा मॉनिटर्स हैं, ठीक है। ये कैथोड रे ट्यूब आपको नजर आ रहा है। ये CRT, आजकल तो इसको इतना यूज नहीं करते लोग, ठीक है। ये प्लाज्मा डिस्प्ले है, गैस प्लाज्मा है, ठीक है। इसी तरह ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है ये, ठीक है। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस थी आपके सामने। और टच स्क्रीन जो है वो तो इनपुट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है और आउटपुट के तौर पर भी। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, कनेक्टिंग डिवाइसेस, बुनियादी तौर पे तो हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया और जितने भी झेली उन्वान आ गए उसमें आप समझ गए होंगे ये सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में कुछ न कुछ नॉलेज ज़रूर गेन की होगी। तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हिम्मत अफजाई हो। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।